بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جہاں معظم شہید ہوا کل کو وہیں سے لانگ مارچ شروع ہوگا، عمران خان۔ ایران نے روس کو ڈرونز فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکہ کا یوکرین پر روس کے ساتھ مذاکرات پر زور۔ مولوی فضل الرحمان سٹیا گیا، عمران خان کو شاہ رخ خان اور سلیمان خان کہہ دیا۔ عالمی قوتیں ایٹمی جنگ کو روکیں جو آنے والی ہے، چائنا۔ نیتن یاہو کا ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا ارادہ۔ سیمی فائنل میں کون سی ٹیم کس کے مد مقابل ہوگی اور کب ہوگی؟ ایک ہی نام کے 178 افراد نے ایک ہی جگہ جمع ہو کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اگر میں اپنی مرضی سے FIR درج نہیں کروا سکتا تو عام آدمی کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 3 لوگوں نے مجھے مارنے کی سازش کی۔ یہ میرا حق ہے کہ ان 3 افراد کے خلاف FIR درج کراؤں۔ اگر میں اپنی مرضی سے FIR درج نہیں کروا سکتا تو پھر عام آدمی اور پوری قوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ یہاں انصاف ملنا مشکل ہے۔ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں انصاف نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ میں اگر صاف اور شفاف تحقیقات چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھ پر حملے میں 3 افراد ملوث ہیں، لیکن ہماری ہی پولیس کسی کے کہنے پر ہماری FIR درج نہیں کر رہی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ پر حملے کے ساتھ ہی فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اور ٹویٹس کروائی گئیں کہ حملہ مذہبی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ یہ ان کا پلان ہے کہ مجھے توہین مذہب کے الزام میں مار دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے DGSPR کے بیان پر حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کو نامزد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج کو ملوث کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ DGSPR کہتے ہیں کہ سائفر ڈرامہ ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہے تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ کس بات کا ڈر ہے جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے تو ISPR کیوں کہہ رہا ہے کہ مداخلت نہیں ہوئی؟ چیف جسٹس صاحب، سائفر آیا ہوا ہے، جب تک آپ تحقیقات نہیں کریں گے تو مداخلت کا کیسے معلوم ہوگا؟ اعظم سواتی کے معاملے پر عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس اس معاملے کی بھی تحقیقات کریں کہ اس معاملے میں وہی عناصر ملوث ہیں جو اس سے پہلے بھی صحافیوں کو اٹھاتے رہے ہیں۔ اعظم سواتی کی ویڈیو فیک نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے جس میں سواتی کے ساتھ ہمارے تمام سینیٹرز ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ اعظم سواتی کو انصاف دیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ منگل کو وہیں سے مارچ شروع کریں گے جہاں معظم شہید ہوا۔ سارے پاکستان کے لوگ وہیں اس مقام پر جمع ہو کر اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے اور 10 یا 14 دن کے اندر ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایران نے باضابطہ طور پر پہلی بار روس کو ڈرون فروخت کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یہ یوکرین جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ ہم پر روس کو میزائل فراہم کرنے کا مغربی ممالک کا الزام درست نہیں ہے۔ البتہ ہم نے ڈرون ضرور فراہم کیے تھے۔ روس کو یوکرین جنگ سے بہت پہلے اور محدود تعداد میں ڈرون فراہم کیے تھے۔ یہ تعاون دفاعی نوعیت کا تھا۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہ یوکرین کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ایران جنگ میں کسی بھی فریق کا حامی نہیں ہے اور یہ کہ وہ یوکرین کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی تیار ہے تاکہ یوکرین سے روس کی جانب سے استعمال کیے گئے ایرانی ساختہ ڈرونز کے ثبوت لے سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ روس نے یوکرین پر ڈرون سے حملہ کیا تھا جس میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ یوکرین نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ ڈرونز ایرانی ساختہ ہیں اور بعد میں امریکہ نے بھی تصدیق کی تھی کہ روس ایران کے بنائے ہوئے ڈرونز یوکرین میں استعمال کر رہا ہے۔ یوکرین اور پھر امریکی الزام کے جواب میں روس اور ایران نے تردید یا تصدیق سے انکار کیا تھا۔ تاہم اب پہلی بار ایران نے اعتراف کیا ہے، جس کی ایک وجہ بیانیہ میں امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ذاتی حیثیت میں یوکرینی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ صدر پیوٹن کو عہدے سے ہٹانے کے مطالبہ کرنے کی بجائے روس کے ساتھ مذاکرات کریں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یوکرینی صدر کے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات سے انکار پر یورپ کے علاوہ دیگر ممالک میں خدشات پیدا ہوئے ہیں، جہاں جنگ کے اثرات تیل اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی شکل میں ظاہر ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کا مقصد دباؤ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یہ یقین دہانی کروانا ہے کہ جنگ کے اثرات سے متاثر ہونے والے ممالک یوکرین کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی یوکرین کے معاملے پر پیچیدہ پوزیشن کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک طرف امریکہ عوامی سطح پر یوکرین کی مالی اور عسکری معاونت کے بیانات دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب 8 مہینے سے جاری اس جنگ کے خاتمے کی بھی امید لگائے بیٹھا ہے۔ یوکرینی عہدیداروں کی طرح امریکہ کا بھی یہی خیال ہے کہ صدر پیوٹن مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ یورپ، افریقہ اور لاطینی ممالک کے خدشات سے آگاہ ہیں، جو یوکرینی صدر کے مذاکرات سے انکار کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن کے عہدے سے دستبردار ہونے تک روس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر روس مذاکرات کے لیے تیار ہے تو وہ بم اور میزائل گرانا بند کرے اور اپنی فوجیں یوکرین سے واپس بلائے۔ روس مسلسل اس جنگ کو تقویت دے رہا ہے۔ روس نے یوکرین پر حملے سے پہلے بھی سنجیدہ مذاکرات پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان نے اداکاری میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ڈرامہ بازیاں سمجھ نہیں آتی۔ دوستو، دل تو نہیں کرتا کہ اس آدمی کو مولوی کہوں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ آدمی مولوی ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، حالانکہ پتہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں رہیں گے اور پھر یہ مولوی بھی مولوی نہیں رہے گا۔ اس وقت پھر میں اس کو باقاعدہ ڈیزل کہا کروں گا۔ بہرحال مولوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مشکل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ایک واقعہ کو لے کر جھوٹ گھڑا جا رہا ہے۔ ہم لوگ خطے میں تمام ممالک میں معاشی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولوی نے کہا کہ اندھے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے عمران خان کے جھوٹ کو قبول کیا۔ آج اس نے ایک نیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ عمران خان کو گولی لگنے کی پہلی خبر آئی تو ہم نے بھی مذمت کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی گئیں۔ گولی 1 لگی، 2 لگی، 4 لگی یا ٹکڑے لگے، ہم نے بم کے ٹکڑے سنے تھے، گولی کے ٹکڑے پہلی بار سن رہے ہیں۔ ہڈی کا علاج، کینسر کے ہاسپٹل میں حملے کا پرچہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر، ایسی گفتگو کوئی عام شہری نہیں کرتا جو ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ عمران خان نے ایکٹنگ میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کی ڈرامے بازیاں سمجھ نہیں آتی۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ پہلی بار پتہ لگا کہ پنڈلی میں بھی شیرک ہوتی ہے۔ کیا ڈرامے ہیں۔ ڈاکٹروں کے اپنے بیانات میں تضاد ہیں۔ 5 سے 6 دنوں میں لاہور سے گوجرانوالے پہنچے، جب گولی لگتی ہے تو اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ مولوی نے مزید کہا کہ عمران خان ساری دنیا کو چور چور کہتا رہا، بعد میں خود ہی چور نکلا۔ یہ لوگ کسی صورت اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حکومت ڈٹ جائے اور کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ یہاں زمین بہت گرم ہے، تمہارے طلبے اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، سننے والے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اس پر میں صرف یہی کمنٹ کروں گا کہ یہ مولوی سٹیا گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے منہ میں تھوڑا سا میٹھا حلوہ ڈال کر اوپر سے پیپسی ڈیزل میں ملا کر پلاؤ، پھر بیان دلواؤ، پھر یہ سنجیدہ بیان دے گا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگیں نہیں لڑنی چاہیے اور عالمی قوتیں یورپ اور ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکیں۔ صدر شی جن پنگ نے جرمنی کے چانسلر سے ملاقات کے دوران روس اور یوکرین جنگ کی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہونے کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ مہینے ہی مغربی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو نے یورپ میں جوہری مشقوں کا ایک دور شروع کیا ہے، جس میں ٹیکٹیکل B-61 جوہری بم استعمال کیے گئے۔
نیٹو کا کہنا تھا کہ یہ مشقیں روسی فوجی مشقوں کے متوازی کے طور پر ہوئی ہیں، جبکہ دونوں اطراف نے ان مشقوں کو معمول کے مطابق قرار دیا تھا۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں کئی عالمی رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 8 مہینے سے جاری روس اور یوکرین جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں۔ ادھر گروپ آف 7 یعنی G7 صنعتی ممالک نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین کے ساتھ اپنی جنگ میں کیمیائی، حیاتیاتی یا جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے دوستو کہ روس نے بھی گزشتہ مہینے الزام عائد کیا تھا کہ یوکرینی افواج ایک ڈرٹی بم دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ عالمی رائے عامہ کو روس کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ تاہم یوکرین نے اس الزام کو مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ صدر پیوٹن نے ستمبر میں کہا تھا کہ اگر روسی علاقوں بشمول یوکرین کے غیر قانونی طور پر الحاق کیے گئے علاقوں کو نیٹو افواج کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا تو وہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ روسی صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ نیٹو ممالک جوہری بلیک میلنگ اور روس کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تاہم نیٹو نے ان الزامات کی سخت الفاظ میں تردید کی تھی۔ روسی صدر کے بیان پر عالمی قوتوں نے کڑی تنقید کی تھی اور امریکی ہم منصب جو بائیڈن نے خبردار کیا تھا کہ اگر روس یوکرین میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کرتا ہے تو دنیا کو تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی رہنماؤں کے سخت بیانات اور دباؤ پر روسی صدر پیوٹن نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ کوئی بھی تصادم ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ صدر پیوٹن نے یہ بھی کہا تھا کہ روس کا یوکرین کی جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ سیاسی اور نہ ہی فوجی۔ جس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں جواب دیا تھا کہ اگر صدر پیوٹن اس طرح کے ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو پھر وہ اس کے بارے میں بات ہی کیوں کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے تشکیل دی جانے والی اگلی حکومت ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دے گی۔ ہم ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو جو در حقیقت عملی طور پر رک گئے ہیں اس کو بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالیہ مذاکرات کسی معاہدے کے ساتھ ختم نہ ہوئے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع نہ ہوئے تو نیتن یاہو ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اگر نیتن یاہو نے ایسا نہیں کیا تو اسرائیل کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ نیتن یاہو کے بلاک نے انتخابات میں 64 نشستیں حاصل کی ہیں۔ سبکدوش ہونے والے یائر لپیڈ بلاک نے 51 نشستیں حاصل کی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں ٹاپ ٹیموں کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے۔ سنسنی خیز میچز کے بعد گروپ اے سے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ جبکہ گروپ بی سے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ٹاپ 4 ٹیموں کے مابین پہلا سیمی فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین 9 نومبر کو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ یہ میچ ایڈلیڈ میں منعقد ہوگا۔ کل بنگلہ دیش کو شکست دے کر دوستو پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا تھا۔ جاپان میں یکساں طور پر ایک ہی نام کے حامل 178 افراد ایک ہی چھت تلے جمع ہوئے اور اس تاریخی واقعے کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے تصدیقی سند بھی دے دی۔ ٹوکیو کے ایک ہال میں 178 ایسے افراد جمع ہوئے جن میں سے ہر ایک کا نام ہائیرو کازو تانا کا تھا۔ واضح رہے دوستوں کہ اس سے پہلے 2005 میں مارتھا سٹیورٹ نامی 164 افراد ایک ہی جگہ جمع ہوئے تھے، لیکن اب جاپانیوں نے یہ ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ اسی نام کی کوشش 2011 اور 2017 میں بھی کی گئی تھی جس میں ناکامی ہوئی کیونکہ اس وقت صرف 71 اور 87 افراد ہی شریک ہو سکے تھے اور ورلڈ ریکارڈ نہ توڑا جا سکا تھا۔ اس نام کی تنظیم کی بنیاد 53 سالہ شخص نے 1994 میں رکھی تھی۔ انڈیا کے ایک گاؤں میں بسنے والے لوگوں نے حسب روایت دیوالی کا اختتام ایک دوسرے پر گائے کا گوبر پھینک کر کیا۔ گماتا پورا گاؤں میں منعقد ہونے والی اس میلے کا نام گورے ہابا ہے جس کا آغاز شام کو ہوتا ہے اور اس سے پہلے دوپہر کو گاؤں بھر سے اسلحہ و بارود
یعنی گوبر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ گاؤں سے اکٹھا کیا گیا یہ ایک ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے ایک مندر میں لایا جاتا ہے جہاں پنڈت پوجا پاٹ کرتے ہیں اور میلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک گڑھے میں کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں لوگ جنگ کے لیے ہتھیار تیار کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور دور دراز انڈین شہروں سے ہر سال لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس میلے میں شریک ایک کسان مہیش نے بتایا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ کچھ ہندو مانتے ہیں کہ گائے کی ہر چیز مقدس اور صاف ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے گائے کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے ہیں اور بہت سی انڈین ریاستوں میں اسے ذبح کرنے پر بھی پابندی ہے۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ اراکین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں کورونا کا بھی علاج چھپا ہوا ہے۔ مودی حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ گائے کی اس پروڈکٹ کو ٹوتھ پیسٹ، شیمپو اور مچھروں کو بھگانے والے سپرے میں بھی استعمال کیا جائے۔ ہالینڈ میں گول رن وے سے متعلق کیے جانے والے تجربات کے مثبت رزلٹ سامنے آ گئے ہیں۔ آزمائشی پروازوں نے کامیاب لینڈنگ کی ہے۔ گول رن وے کے متعلق تجربات کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گول رن وے سے ایئرپورٹس پر ایک ساتھ کئی طیاروں کی لینڈنگ ممکن ہوگی۔ رن وے سے مخالف ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر بھی قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی۔ مستقبل کے رن ویز ایک دائرے کی شکل میں ہوں گے۔ گول رن وے کے باعث بیک وقت 3 طیارے ایئرپورٹ پر اتر سکیں گے یا پھر وہ اڑان بھر سکیں گے۔ گول رن وے کی وجہ سے طیارے کسی بھی سمت سے ایئرپورٹ پر اتر سکیں گے۔ اس طرح طیاروں کو اترتے وقت مخالف سمت کی ہوا کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی درپیش نہیں ہوں گے۔ امرود دوستو گرم آب و ہوا کا پھل ہے۔ اسے کچا یا پکا کھائیں، دونوں صورتوں میں یہ طاقتور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق درمیانے سائز کے امرود سے آپ کو مالٹے کے مقابلے میں اس میں 5 گنا زیادہ وٹامن حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے وٹامنز کی زیادہ تر مقدار امرود کے چھلکے میں ہوتی ہے، لہذا یہ غلطی نہ کریں کہ اس کا چھلکا اتار دیں۔ چونکہ امرود میں بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں اس لیے کینسر، امراض قلب اور فالج جیسے امراض سے محفوظ رہنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ امرود میں کیلشیم بھی خوب ہوتا ہے، بلکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سب پھلوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہ ہڈیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ دل اور عضلات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کے لیے بھی خوب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو درست حالت میں رکھنے میں مدد دیتا ہے، عضلات کو مضبوط کرتا ہے اور دل کی کارکردگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں ہمارے جسم کو جس قدر پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے اس کا تقریباً 1/3 ہمیں ایک امرود سے حاصل ہو جاتا ہے۔ امرود میں مرکب نشاستے اور ریشے کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور اس میں چکنائی اور سوڈیم نہیں پایا جاتا، لہذا یہ پھل بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کے لیے خوب ہوتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے اور بی سے بالوں میں چمک اور جلد میں شادابی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں فولک ایسڈ اور فولاد کی موجودگی کی وجہ سے خون کی کمی سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ امرود میں دوستو کیلوریز کم ہوتی ہیں، یعنی ایک امرود میں کم و بیش 25 حرارے یعنی کیلوریز ہوتی ہیں، لہذا یہ پھل ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امرود کے باغ ہوائی میں ہے، لیکن یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر حصوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ پاکستان میں یہ خوب ہوتا ہے، لہذا جب بھی اس کی فصل ہو دل بھر کے امرود کھائیں۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ اور دنیا کی امیر ترین عورت مکینزی نے 7 کروڑ روپے خیرات کر دیے۔ مکینزی نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ کے دوران تقریباً 400 فلاحی تنظیموں کو 7 کروڑ روپے سے زیادہ امداد دی، جو اس کورونا مرض کے خلاف مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبائی مرض نے امریکیوں کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ خواتین اور غربت میں زندگی بسر کرنے والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس وبائی مرض سے ارب پتیوں کی دولت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
دوستو یاد رہے کہ مکنزی نے اپنے سابق شوہر ایمیزون کے بانی جیف بیزوس سے گزشتہ سال علیحدگی میں دولت کا 1/4 حصہ وصول کیا تھا۔ اتنی بڑی خیرات دینے کے باوجود بھی اب یہ دنیا کی تیسری امیر ترین خاتون ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔